شارٹ کٹ میں مالدار اور کروڑپتی بننے کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا، بلکہ محنت کرو، محنت میں برکت ہے۔ یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ انٹرنیٹ فیس بک اور موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل کا تو اتنا شوق ہے کہ لوگ ممبر پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اسٹیجوں پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، جلسوں میں بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یعنی موبائل، بلکہ میں کہہ دوں جتنا بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اتنا موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ موبائل استعمال کرو، ضرور کرو، لیکن وہ ضرورت ہے بھائی۔ آپ غور فرمائیں، جو کھانا اور پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا وقت فیس بک پر گزارتے ہو، یوٹیوب پر گزارتے ہو، موبائل پہ گزارتے ہو، اگر اتنا وقت آپ کمانے پہ گزارو گے، تجارت پہ گزارو گے، اچھا کام کرو گے تو آپ مالدار بنو گے۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ مالدار ہو تو اکیلے مالدار بننے سے کام نہیں ہوگا، اگر آپ مالدار ہو تو اپنے کسی بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی قریبی کو، اس کو بھی سپورٹ کر کے مالدار بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس بات میں کی کہ میری امت کی بھلائی کے لیے، خیر خائی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اس لیے صرف اپنا مت سوچو، بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو، اپنے پڑوسیوں کا سوچو، اپنے ساتھیوں کا سوچو۔ ایک مقرر کامیاب ہے، وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ ایک ناخوان کامیاب ہے، وہ دوسرے ناخوانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ ایک عالم کامیاب ہے، وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے۔ ایک تاجر کامیاب ہے، وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے۔ ایک مرشد پیر کامیاب ہے، وہ دوسرے پیروں کی بھی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں، مجھے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن میں محنت کرو۔ اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ امام اہل سنت جہاں بڑے عالم تھے، وہیں بڑے مفکر بھی تھے، بڑے عظیم سیاستدان بھی تھے، بڑے عظیم عاشق رسول بھی تھے۔ امام کے عرص میں آئے ہو، یہ 3 نکات اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، ایک دوسرے کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کو دھکا دے کر کھڑے میں گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، گڑوں میں گرانے والے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، ہمیشہ اٹھانے والے ترقی کیا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اٹھایا، اور جب اٹھایا تو امام احمد رضا گرے نہیں رہے، امام نے دوسروں کو اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے ان کو اٹھایا اپنی شان کے مطابق۔ اسی لیے ہند والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سندھ والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عرب والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عجم والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو محبوب کی امت سے بھی سچا پیار کرتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ حضور سے تو عشق ہے اور حضور کی امت کے لیے دل میں جلن ہے، دل میں چبن ہے، مومنوں کے لیے دل میں حسد ہے۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام سے دین سیکھو، اپنے بزرگوں سے دین سیکھو۔ بس میں اپنی بات اتنی کہہ کے مکمل کرتا ہوں، عرس رضوی میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے جاؤ، ایم لے کر کے جاؤ، اور میلاد النبی کا جشن مناؤ شریعت مطہرہ کی روشنی میں، حدود شرع میں رہ کر۔ کوئی ہم پر ٹپنی نہ کر سکے، کوئی ہم پر نکتہ چینی نہ کر سکے، لوگ بس اتنا کہیں کہ امام احمد رضا کے نام لیواؤں کو ہم نے دیکھا، علم میں ان کا معیار الگ ہے، میں ان کا معیار الگ ہے، پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے۔ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے تصدق میں بھی ان کو دیکھا، تفقہ میں بھی ان کو دیکھا، علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا، خیر خائی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑی تھوڑی اپنی مرضی کی فکر رہی بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی، اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاصل دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گئے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امام احمد رضا کی چوکھٹ آپ
آباد رہے، اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی فکر یہ تھی لحد میں عشق رخے شہردار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں مزید آپ کے درمیان نکتہ لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی، اپنے علماء سے بھی، حضور تاج ملت سے بھی، اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک گزارش ہے، آتے وقت آپ نے اتنے دھکے دیے کہ میں گرتے گرتے بچہ، پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا، اس لیے اس سال